خودی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد. آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک یزیدی اہل حدیث کو پیش کرنے جا رہے ہیں. نام ہے جس کا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. انہوں نے 2 ویڈیوز وائرل کی اور ایک کے اندر اتنا صریح اور گھٹیا دعویٰ کیا کہ قاتل عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مالک اشتر صاحب تھے. تو آئیے ان دعووں کو دکھاتے ہیں کہ ایک طرف یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرا بھی دعویٰ کیا ہے، وہ بھی سنیے. اور پھر ہم ان دونوں ویڈیوز کی حقیقت بتاتے ہیں جس کے اندر انہوں نے قاتل عمار سے متعلق دعوے کیے اور یہ خود ایکسپوز ہو کے آپ کے سامنے آ گئے. تو آئیے ان کی ویڈیوز پہلے ملاحظہ کرتے ہیں. کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو عبداللہ بن سبا، مالک اشتر نخعی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف خروج بھی کیا. یہ بن گیا باغی گروہ، اور اسی باغی گروہ نے بعد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا. اور انہی کے بارے میں ہے تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار. نہیں تو یہ مالک اشتر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھا نا. ہاں جی. تو کیا ہوا؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہے دعویٰ ابو الغادیہ کا رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے وہ 2 مدعی، اور ان کے پاس اپنے دعوے کی دلیل بھی موجود ہے. ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سامان. تو اب آپ غور کریں، ایک شخص کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور 2 شخص کہہ رہے ہیں ہم نے کام کیا ہے، تو ایک کی بات معتبر ہوگی یا 2 کی؟ 2 کی. جی تو آپ نے ان کی ویڈیوز ملاحظہ کر لی. پہلی ویڈیو جس کے اندر انہوں نے مالک اشتر نخعی کو 17 اگست کو فیس بک پہ ویڈیو لگائی جاتی ہے، علی مرزا کا بھی اس میں نام استعمال کیا جاتا ہے اور قاتل عمار مالک اشتر نخعی کو قرار دیا جاتا ہے. تو مفتی صاحب، آپ سے پہلے کس یزیدی یا حسینی اہل حدیث نے یا کس مورخ نے، کس محدث نے یہ دعویٰ کیا کہ قاتل عمار جو ہیں وہ کوئی اور نہیں، ابو الغادیہ نہیں، بلکہ مالک اشتر نخعی رحمہ اللہ تھے؟ تو اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کوئی دلیل نہیں فراہم کی، حالانکہ آپ کے ہی اہل حدیث مسلک کے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس ویڈیو کا حال کیا ہوا جو 17 اگست کو وائرل کی گئی؟ اس میں 5.4 کے ریئیکشنز لوگوں کے آئے، اور جن لوگوں نے صرف دانت نکالے نا اس ویڈیو کے اوپر، جو ہنسنے لگے کہ یار یہ کیا جاہل بندہ ہے، کیا جہالت کا اظہار کر رہا ہے، وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ لیں کہ 2.7 کے یعنی 2700 لوگوں نے صرف اس کے اوپر ہنسے ہیں، اس بندے کے اوپر، کہ تو کیا کہہ رہا ہے یار کہ یہ مالک اشتر نخعی کو تم نے قاتل عمار قرار دے دیا. پھر دوسری ویڈیو، یہ تو اب ان کے اوپر قرض ہے، یہ قیامت تک اس کا کوئی ریفرنس پروڈیوس کر لیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ریفرنس کی اوقات ہے کہ مالک اشتر نخعی کو انہوں نے قاتل عمار قرار دے دیا. حالانکہ آپ اگر تاریخ ابن کثیر کا ہی مطالعہ کر لیں نا، یہ ہمارے پاس تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے. اس جلد نمبر 7 میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اس جلد نمبر 7 میں ہی 350 نمبر صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، جنہیں شامیوں نے قتل کر دیا تھا. ان کے قتل سے اس کی پیش گوئی کا راز واضح ہو گیا، جسے آپ نے بیان کیا تھا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس سے واضح ہو گیا حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ باغی تھے. اس میں کئی دلائل نبوت پائے جاتے ہیں. 350 نمبر صفحہ ہے، جلد ہفتم ہے، ٹھیک ہے. اسی جلد کے اندر دوسرا حوالہ مفتی صاحب نوٹ کر لیجئے. اور یہ آپ کو بدایہ والنہایہ کا حوالہ پتہ کیوں دے رہا ہوں ابن کثیر کا؟ آپ نے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر بدایہ والنہایہ کے حوالے دیے ہوئے. اچھا، بہرحال پھر دوسرا حوالہ 352 صفحے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہے کہ پھر حضرت عمار بن یاسر نے ان پر حملہ کر دیا اور ابن جوئی
اور جوئی ہے یا جوئی ہے، اس نے ابن جوئی اور ابو الغادیہ نے آپ پر حملہ کر دیا، اور ابو الغادیہ نے آپ کو نیزہ مارا اور ابن جوئی نے آپ کا سر کاٹ لیا۔ تو یہ بھی 352 صفحے کے اوپر ہم نے دوسرا حوالہ بھی ابن کثیر سے آپ کو پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری ویڈیو جو آپ نے پیش کی، دوسری ویڈیو کے اندر آپ نے کیا دعویٰ کیا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو کیا ہوا؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہے دعویٰ ابو الغادیہ کا رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے وہ دو مدعی، اور ان کے پاس اپنے دعوے کی دلیل بھی موجود ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سامان۔ تو اب آپ غور کریں، ایک شخص کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور دو شخص کہہ رہے ہیں ہم نے کام کیا ہے، تو ایک کی بات معتبر ہوگی یا دو کی؟ دو کی۔ وہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب دو بندے لڑ رہے تھے تو وہ ہیں قاتل عمار اصل میں، جبکہ دو بندے ایک طرف ہوں دوسری طرف صحابی ہو تو دو بندوں کی مانی جائے گی۔ تو یہاں پر یزیدی اہل حدیثوں سے میرا سوال ہے کہ کہاں گئے صحابہ کرنے والے جو کہ صحابہ کلو معدول کے اصول پر چلتے تھے؟ تو آپ کو قاتل عمار کے سلسلے میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی یہاں پر گواہی قبول نہیں ہے آپ کو؟ تو اب یہ تو اہل حدیث ہی اس یزیدی اہل حدیث سے پوچھے کہ ابو الغادیہ کی گواہی کا جس شخص نے انکار کر دیا اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یعنی مسند احمد کی وہ روایت بھی جو بہت دفعہ لگا چکے ہیں، اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی بھی ابو الغادیہ والی۔ اسی طریقے سے یزیدی اہل حدیث کم از کم حسینی اہل حدیث حافظ زبیر علی زئی کا ہی موقف دیکھ لیتے اس مسئلے کے اوپر کہ وہ ابو الغادیہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم نے دونوں موقف آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ایک طرف یہ جاہل شخص کہتا ہے کہ قاتل عمار جو ہے وہ مالک اشتر نخی ہیں، جس کا یہ دعویٰ آج تک کسی مورخ نے، کسی محدث نے، کسی اور فقی بندے نے آج تک نہیں کیا۔ تو یہ اس دعوے کی دلیل کب پیش کریں گے اس کا انتظار میں ہے۔ اور دوسری طرف یعنی ایسی الٹ بازیاں یہ لوگ مار رہے ہیں، اس وقت پاگل ہو چکے ہیں اس یزیدیت کے جنون کے اندر کہ ایک طرف مالک اشتر کو قرار دیا ہے، دوسری طرف دو مختلف بندوں کو قرار دے دیا کہ جناب وہ قاتل عمار ہیں۔ یعنی اب آپ خود فیصلہ کریں کہ قاتل عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ ہم نے تو آپ کو تاریخ ابن کثیر سے بھی حوالہ دے دیا، اس کے علاوہ ہم نے حدیث کی کتابوں سے پہلے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور اب یزیدی اہل حدیثوں کے اوپر یہ بات قرض ہے کہ مالک اشتر نخی رحمہ اللہ کے اوپر اتنا صریح الزام لگایا۔ اب یہ اس چیز کا حوالہ پیش کریں کہ کس محدث نے، کس مورخ نے ان کو قاتل عمار قرار دے دیا، جیسا کہ مفتی عتیق الرحمن یزیدی نے یہ دعویٰ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔